بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے کی نشست میں اخلاق حسنہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا کہ اخلاق حسنہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر تاکید فرمائی ہے اور برے اخلاق، بری عادات و صفات سے کس قدر بچنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ برے اخلاق سے، بری عادات سے، بری صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آج جو حدیث پڑھی گئی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کیا ہیں، یعنی وہ کون سا عمل ہے جس کا شمار اچھے اخلاق میں ہوتا ہے اور وہ کون سا عمل ہے جس کا شمار برے اخلاق میں ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت جو اچھے اخلاق میں شمار کی جاتی ہے وہ ہے رحم دلی۔ کیا ہے؟ رحم دلی، یعنی آدمی کے دل کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ہو، دوسروں کے لیے، دوسروں پر آدمی کو ترس آتا ہو۔ اور برے اخلاق، بری صفت اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بے رحمی ہے۔ کیا ہے؟ بے رحمی، یعنی آدمی کا دل کسی پر پگھلے نہ، کسی کے لیے اس کا دل نرم نہ ہو، اس پر کسی کو دیا نہ آتی ہو، اس کو کسی پر ترس نہ آتا ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ جو رحم ہے، رحم دلی، رحم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان اور رحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں جس آدمی کے اندر اللہ کی اس صفت کا جتنا زیادہ عکس ہوگا، جتنا زیادہ یہ صفت پائی جائے گی، وہ آدمی اتنے ہی زیادہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، اللہ کی رحمت اس کی طرف اتنے ہی زیادہ متوجہ ہوگی۔ اب آتے ہیں اس حدیث پر۔ جو حدیث میں نے پڑھی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر، ایسے شخص پر ترس نہیں کھاتے ہیں۔ کیسے؟ من لا یرحم الناس، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ نہ کرتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ نہ کرتا ہو، ایسا شخص اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس لیے اخلاق حسنہ کیا ہے؟ آدمی کو رحم دل ہونا چاہیے۔ اور برے اخلاق کیا ہے؟ آدمی کو اپنے آپ کو سخت دلی سے اور بے رحمی سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس حدیث میں لفظ الناس آیا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ الناس کا لفظ یہ عام ہے۔ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اس کے اندر مسلمان بھی آئے گا، کافر بھی آئے گا، متقی و پرہیزگار بھی آئے گا، اور فاسق و فاجر بھی آئے گا۔ یعنی جتنی مخلوق اس دنیا پر موجود ہے، ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، اس روئے زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے ساتھ کیا کرے؟ رحم کا معاملہ کرے، عفو درگزر کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے۔ اور ایک کافر کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی رحم دلی یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دیں، اللہ سے اس کو جوڑیں۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے۔ اور ایک فاسق و فاجر ہے، ایک شخص ہے جو گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے،
اس کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں بجھائیں اور اللہ کی طرف اس کو لوٹائیں اور توبہ کی اس کو ترغیب دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی متقی، کوئی مؤمن کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے تو حتی المقدور، حتی الوسع آدمی اس کو دور کرنے کی بھی کیا کرے، کوشش کرے۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے اور یہ بھی رحم دلی میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور کس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جب ہم سب کی یہ خواہش ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے جو مخلوق، جو بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم رحم کا معاملہ کریں۔ فرمایا ارحموا من فی الارض، کہ زمین میں جو کوئی بھی رہتا ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، جنات جو بھی ہو، ارحموا من فی الارض، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں رحم کا مادہ پیدا کرے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور بے رحمی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔